تيجي شفت كا بيجا مين كلي بيجا ميدم لا ها ميدم لا हेलो جی میم جی اچھا وہ ویڈیو جو تھی اس سے کچھ ٹائم کے بعد یہ زوم میں خود ہی آف ہو جاتا ہے نا ریکارڈنگ کے سیو کرنے کے لیے آف ہو گیا تھا. آپ لوگوں سے مجھے پہلے بھی کہا اپنے مائکس میوٹ رکھیں, کتنی مرتبہ میں نے کہا ہے, اور لیکچر کے دوران جو ہے تو بار بار آپ کے مائک جو ہے تو انمیوٹ ہو جاتے ہیں, یہ کیا وجہ ہے؟ ميدم حدوثا کو تکلیف اچھا پھر ہم کہاں پہ تھے؟ ڈی این اے ریپلیکیشن کا ہم لوگ کر رہے تھے, بس تھوڑا سا ٹائم رہ گیا ہے تو کمپلیٹ کر لیتے ہیں. آپ کے مائکس انمیوٹ نہیں ہونے چاہیے. اچھا میں ایک مرتبہ پھر بتا رہی ہوں, ورنہ جس کا مائک انمیوٹ ہوا نا اس کی میں نے پھر اٹینڈنس نہیں بھجوانی, میں نے سر سے کہہ دینا ہے کہ وہ ایبسنٹ ہے جن جن کا مائک انمیوٹ رہا. اچھا ڈی این اے انیشیشن جاتے ہیں. انیشیشن میں ہم لوگوں نے کیا کہ سب سے پہلے ہمارے پاس جو ڈی این اے ہوگا وہ انوائنڈ ہوگا. ٹھیک ہے, اس کی انیشیشن کیسے ہوگی؟ ڈی این اے جو ڈبل ہیلیکل اسٹرکچر ہے وہ انوائنڈ ہونا شروع کرے گا, اور کھلنے کے لیے ایک انزائم چاہیے ہوتا ہے ہیلیکیز. ٹھیک ہے, ہیلیکیز انزائم آئے گا اور اس کو کیا کرے گا, اس کو کھول دے گا. ٹھیک ہے, یعنی اس کو کھول کے اس کے اسٹرکچر کو واضح کرنا شروع کر دے گا, اس کو انوائنڈ یا انزپ کرنا شروع کر دے گا. ٹھیک ہے, تاکہ دونوں اسٹرینڈس کھلیں اور پھر دونوں اسٹرینڈس جو ہے تو نئے اسٹرینڈ بننا شروع ہو جائیں. پھر جب ڈی این اے ہیلیکیز اپنا کام کر دے گا, ٹھیک ہے, یہاں پہ ڈائیگرام میں یہ ڈی این اے ہیلیکیز ہے. ٹھیک ہے, یہ آئے گا یہاں پہ اس جو ڈی این اے کا جو ڈبل اسٹرینڈ ہے اس کو انوائنڈ کرنا شروع کر دے گا. یہ ڈبل اسٹرینڈ تھا پہلے, یہ دونوں اسٹرینڈ ایک دوسرے کے ساتھ جوائنٹ تھے. ٹھیک ہے, ملے ہوئے تھے, ان کے درمیان چونکہ ہائیڈروجن بانڈز موجود تھے تو ان ہائیڈروجن بانڈز کو توڑتا ہوا یہ مطلب توڑے گا یہ, اور اس طرح سے ڈی این اے کے دو اسٹرینڈس کو انوائنڈ کر دے گا. ٹھیک ہے, تو اس اسٹیج کو ہم کہتے ہیں انوائنڈنگ. ٹھیک ہے, یہاں پہ انوائنڈنگ ہو جاتی ہے اور ریپلیکیشن فورک بننا شروع ہو جاتا ہے. ریپلیکیشن فورک یہ بالکل فورک کی طرح کو ایک اسٹرکچر لگ رہا ہے. ٹھیک ہے, یہاں سے یہ جوائنٹ تھے لیکن جو ہی ہیلیکیز آئے تو فوراً یہ انوائنڈ ہوئے اور ایک فورک نما اسٹرکچر ظاہر ہونا شروع ہوا, اس لیے ہم اس کو ریپلیکیشن فورک کہتے ہیں. تو ہیلیکیز انزائم آئے گا اور ریپلیکیشن فورک جو ہے تو بنانا شروع کر دے گا, یعنی جو ڈی این اے کے اسٹرینڈس ہیں اس کو انوائنڈ کرنا شروع کر دے گا. پھر اس کے بعد ایک اور انزائم آئے گا جس کو ہم کہتے ہیں ڈی این اے پرائمیز. ٹھیک ہے, وہ انزائم آئے گا اور وہ ریپلیکیشن کے لیے بہت امپورٹنٹ انزائم ہے. یہ آ کے ایک چھوٹا سا پرائمر بنائے گا. پرائمر کیا ہے؟ شارٹ سیکوینس آف آر این اے ہے. ٹھیک ہے, شارٹ نیوکلیوٹائڈ سیکوینس ہے آر این اے کا. آر این اے کے ایک چھوٹا سا پیس کہہ دیں, وہ ہے جس کو ہم آر این اے پرائمر کہتے ہیں. اور اس کو بنائے گا کون؟ اس کو ڈی این اے پرائمیز بنائے گا. اور ڈی این اے پرائمیز کو بنا کے یوں ہی اس کو بنا دے گا تو آر این اے پرائمر آ کے اسی ریپلیکیشن فورک پہ لگ جائے گا, انیشیشن پوائنٹ پہ لگ جائے گا, اور وچ ایکٹ ایز اے کک اسٹارٹر فار ڈی این اے پولیمریز. ٹھیک ہے, آر این اے پرائمر آ کے لگتا ہے تاکہ فوراً یہاں پہ لگ کر دوسرا انزائم کام کرنا شروع کر دے جس کو ہم کہتے ہیں ڈی این اے پولیمریز. اور ڈی این اے پولیمریز کو آغاز اسٹارٹ کرنے کے لیے, ڈی این اے پولیمریز کو اپنے کام کے اسٹارٹ کرنے کے لیے آر این اے پرائمر کا موجود ہونا ضروری ہوتا ہے. کیونکہ ڈی این اے پولیمریز جب آر این اے پرائمر کو دیکھتا ہے کہ یہ اٹیچ ہے تو تب اس کو ایک سوئچ آن کا مطلب بٹن نظر آتا ہے, وہ سمجھ لیتا ہے کہ ناؤ میں اب یہ پروسیس جو ہے تو سٹارٹ کر لوں, آگے جا کے اسٹرینڈ کو میں ایکسٹینڈ کرنا شروع کر دوں.
तो DNA polymerase is the enzyme that is ultimately responsible for the creation and expansion of the new strands of DNA. और एक्चुअली जो नया स्ट्रैंड बनाने का काम करेगा वो DNA polymerase करेगा, लेकिन DNA polymerase को आगाज़ के लिए RNA प्राइमर का अटैच होना चाहिए था, ठीक है। तो इसलिए पहले RNA प्राइमर अटैच हुआ ताकि DNA polymerase एक्टिव हो जाए और फ़ौरन आगे नया स्ट्रैंड बनाना शुरू कर दे। तो उसके बाद जो है हमारे पास यहाँ पे आरएनए पोलीमरेज के जो हमारे पास जो डीएनए पोलीमरेज है उसके आरएनए पोलीमरेज को बनाने के बाद डीएनए पोलीमरेज आएगा और यहाँ पे अटैच होकर एक नया स्ट्रैंड बनाना शुरू कर देगा, ठीक है। तो डीएनए पोलीमरेज जो होगा वो नया स्ट्रैंड बनाएगा और डीएनए पोलीमरेज के तीन टाइप्स हैं यहाँ पे, ठीक है। तो डीएनए पोलीमरेज 3 आएगा और यहाँ पे नया स्ट्रैंड बनाना शुरू कर देगा। फिर उसके बाद जो है तो अच्छा, फिर ये स्टेप हो गया इनिशिएशन का कि इनिशिएशन में रिप्लिकेशन फॉर्क बना देने, हेलिकेज जो हेलिकेज एंजाइम था उसने अनवाइंड किया स्ट्रैंड को और डीएनए पोलीमरेज 3 अटैच हुआ और उसने स्ट्रैंड के बनाने का आगाज़ कर दिया। फिर एलोंगेशन होगी ना, आहिस्ता आहिस्ता वो स्ट्रैंड जो होगा वो लेंथी होता जाएगा। So once the DNA polymerase has attached to the original unzipped 2 strands of DNA, it is able to start synthesizing the new DNA to match the templates. It is essential to note the DNA polymerase is only able to extend the primer by adding free nucleotides to the 3' direction, ठीक है। तो हमारे पास जो होगा DNA polymerase आके अटैच होके स्ट्रैंड को आहिस्ता आहिस्ता लेंथी करना शुरू कर देगा और न्यूक्लियोटाइड्स की अटैचमेंट करेगा 3' पे, क्योंकि जो नेक्स्ट स्ट्रैंड होगा वो 3 to 5 के डायरेक्शन में रहेगा। फर्स्ट ट्रेंड अगर 5 to 3 के डायरेक्शन में है ओरिजिनल वाला, तो नेक्स्ट वाला जो न्यू या जो डॉटर स्ट्रैंड होगा जो कि डीएनए पॉलीमरेज अभी बना रहा है वो 3 to 5 डायरेक्शन में बनेगा, क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा था कि एक स्ट्रैंड के मुकाबले में दूसरा स्ट्रैंड जो होगा वो एंटी पैरेलल बनता है। तो one of the templates is read in a 3 to 5 direction, which mean that the new strand will be formed in a 5 to 3 direction, ठीक है। यानी ऊपर से नीचे देखेंगे तो 3 to 5 होगा, लेकिन नीचे से ऊपर देखेंगे तो वो 5 to 3 डायरेक्शन में हमें लगता है। So this newly formed strand is referred to as the leading strand, और जो न्यू स्ट्रैंड बनने लगा है उसको हम लीडिंग स्ट्रैंड कहते हैं। Along this strand, DNA primase only needs to synthesize an RNA primer Along this strand, DNA primase only needs to synthesize an RNA primer once at the beginning to initiate DNA polymerase. This is because DNA polymerase is able to extend the new strand by reading the template 3 to 5, synthesizing in a 5 to 3 direction as the noted above. However, the another template strand is anti-parallel, और जो दूसरा स्ट्रैंड उसके क्योंकि 2 स्ट्रैंड अनवाइंड हुए थे तो एक से भी नया स्ट्रैंड बनना शुरू हो जाएगा, एक के साथ भी और दूसरे के साथ भी, और जो दूसरा स्ट्रैंड बनेगा उसको हम लेगिंग स्ट्रैंड कहेंगे। और लेगिंग स्ट्रैंड जो होगा वो पहला जो नया बनने वाला है उसके ऑपोजिट होगा, इसलिए हम उसको एंटी पैरेलल कहेंगे और वो 5 to 3 डायरेक्शन में बनेगा। So continuous DNA synthesis as a leading strand would need to be in the 3 to 5 direction, which is impossible as we cannot add bases to the 5th end. Instead, as the helix unwound RNA primase are added to the newly exposed bases on the lagging strand and DNA synthesis occurs in fragments, तो जो next strand होगा वो हमारे पास pieces में बनेगा, ठीक है। इसलिए हम उसको lagging strand कहते हैं और जो pieces होंगे और fragments होंगे उसको हम ओकाज़ाकी fragments कहते हैं। ये जो है हमारे पास ये लेगिंग स्ट्रैंड है, ठीक है। फर्स्ट स्ट्रैंड आपको बिल्कुल कंटिन्यूस नज़र आ रहा है, ठीक है, कंटिन्यूसली बनता हुआ नज़र आ रहा है। और नेक्स्ट स्ट्रैंड जो है वो फर्स्ट स्ट्रैंड को इसलिए हम लीडिंग स्ट्रैंड कहते हैं जो कि कंटिन्यूसली बनता है, और नेक्स्ट स्ट्रैंड को हम लेगिंग स्ट्रैंड कहते हैं क्योंकि वो हमारे पास पीसेस में बनता है, फ्रेगमेंट्स के फॉर्म में बनता है, ठीक है। तो फ्रेगमेंट्स के फॉर्म में ये जो बनने वाला स्ट्रैंड है इसको हम लेगिंग स्ट्रैंड कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी इसमें भी न्यूक्लियोटाइड्स की एडिशन हो रही है लेकिन कंटिन्यूस, यहाँ पे भी न्यूक्लियोटाइड्स की हो रही है एडिशन लेकिन डिसकंटिन्यूस हो रही है, ठीक है। तो और डीएनए पॉलीमरेज यहाँ पे भी काम कर रहा है, न्यूक्लियोटाइड्स की एडिशन का काम कर रहा है, और डीएनए पॉलीमरेज 3 यहाँ पे भी न्यूक्लियोटाइड्स की एडिशन का काम कर रहा है। और ये जो आपके पास फ्रेगमेंट से बने हैं, ये फ्रेगमेंट हो गया, दूसरा ये, तीसरा ये, तो ये जो फ्रेगमेंट्स हैं ये लेगिंग स्ट्रैंड के अंदर हैं और इसको हम ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स कहते हैं। फिर बाद में जो है जब हमारे पास ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स तक मतलब ये बन जाएंगे, ठीक है, यानी दोनों स्ट्रैंड्स तकरीबन बनना काफ़ी हद तक बन चुके होते हैं, तो फिर लास्ट स्ट्रैंड में हमारे पास लास्ट स्टेज में टर्मिनेशन हो जाती है। द प्रोसेस ऑफ एक्सपेंडिंग द न्यू डीएनए स्ट्रैंड कंटिन्यूज अंटिल देयर इज इधर नो
more DNA attempted left to replicate, or two fork replication forks make and subsequently terminate. لاسٹ اسٹیج پہ جب ہمارے پاس پوری اسٹرینڈ کمپلیٹ ہو جائے گی تو وہاں پہ ٹرمینیشن ہو جائے گی. ٹھیک ہے, ٹرمینیشن کے بعد لاسٹ اسٹیج پہ ہمارے پاس کیا ہوگا کہ ڈی این اے لائگیز انزائم آئے گا, اور ڈی این اے لائگیز آ کر جو فریگمنٹس ہیں, جو پیسز میں ہمارے پاس اسٹرینڈ بنا تھا, ان پیسز کو آپس میں جوڑنے کا کام کرے گا. ٹھیک, لائگیز انزائم آئے گا اور ان اوکازاکی فریگمنٹس کو جوڑنے کا کام کرے گا, تو یہ اسٹرینڈ بھی کمپلیٹ ہو جائے گی ہمارے پاس اس اسٹرینڈ کی طرح. ٹھیک ہے, جس طرح وہ کنٹینیوس تھی تو یہ بھی کنٹینیوس بن جائے گی, لیکن ڈی این اے لائگیز کے کام کرنے کے بعد. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ ہمارے پاس ٹرمینیشن ہو جاتی ہے. اب یہاں پہ اسٹرینڈز آپ کو نظر آ رہے ہیں, یہ اسٹرینڈ ایک یہ اسٹرینڈ بن گیا. ٹھیک ہے, اور ایک یہ اسٹرینڈ بن گیا. یہ دو انوائنڈ ہوئے تھے, یہ پیرنٹل اسٹرینڈ تھا, یہ والا بھی پیرنٹل تھا, اور اس کے ساتھ یہ والے جو اسٹرینڈ بنا ہے اور یہ والا, تو یہ دو نیو ڈاٹ اسٹرینڈز ہیں. یہاں پہ اگر یہ اپنا جو پیرنٹل اسٹرینڈ تھا اگر وہ 5 to 3 ڈائریکشن میں تھا, تو نیکسٹ جو ہمارے پاس اسٹرینڈ بنے گا وہ 3 to 5 ڈائریکشن میں بنے گا. یہ 3 ہوگا اور یہ 5 ہوگا. اس طرح سے اگر یہ والا اسٹرینڈ 3 to 5 ڈائریکشن میں تھا, تو نیکسٹ والا اسٹرینڈ ہمارے پاس یہاں سے 3 to 5 ڈائریکشن میں بنے گا, یعنی دونوں ایک دوسرے کے اینٹی پیرالل بنیں گے. ٹھیک ہے, یہاں پہ جو ہے ہمارے پاس یہ ڈی این اے ریپلیکیشن کا پروسیس کمپلیٹ ہو گیا. ٹھیک ہے, یہاں پہ ایک اور پولیمریز کا بھی ذکر ہے, ڈی این اے پولیمریز 2 ایک دوسرا انزائم ہے اسی ڈی این اے ریپلیکیشن کے پروسیس کے اندر, جو کہ پروف ریڈنگ کا کام کرتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی اگر کوئی اس میں غلطی رہ جاتی ہے ڈی این اے کے کنسٹرکشن میں, نیوکلیوٹائڈ کے سیکوینس کے اٹیچمنٹ میں, تو وہ پیچھے سے پروف ریڈنگ کا کام کر رہا ہوتا ہے. نیکسٹ ہے ہمارے پاس پروٹین سینتھسس اور جین ایکسپریشن. ٹھیک ہے, تو پروٹین سینتھسس اور جین ایکسپریشن جو ہے یہ نیکسٹ ٹاپک ہے. پروٹین سینتھسس یا جین ایکسپریشن جو ہے یہ ایک ایسا پروسیس ہے کہ جس میں پروٹینز کی سینتھسس ہوتی ہے کسی بھی لیونگ سیل کے اندر. ٹھیک ہے, تو جو سب سے پہلا جو اس میں سٹیپ ہے اس کو ہم کہتے ہیں ٹرانسکرپشن. یہ پروٹین کے بننے کے لیے ظاہر ایک جینس جو ہے, جب وہ چونکہ جین جو ہے وہ نیوکلیوٹائڈ سیکوینس ہے, اور جینس کے اندر کوڈز موجود ہوتے ہیں کسی بھی کریکٹر کے لیے. ٹھیک ہے, تو آگے جا کے جتنے بھی ہمارے پاس کریکٹرز اپیئر ہوتے ہیں تو اس سے پہلے پروٹینز بنتے ہیں. پروٹین سینتھسس, جین سے پروٹین سینتھسس ہوتی ہے, اور وہی پروٹین آگے جا کر ہمارے اندر کسی کریکٹر کے اپیرنس کی وجہ بنتے ہیں. یہاں پہ فرسٹ اسٹیپ جو ہے پروٹین سینتھسس میں وہ ٹرانسکرپشن ہے, اور دوسرا اسٹیپ جو ہے وہ ٹرانسلیشن. تو سب سے پہلا والا جو اسٹیپ ہے جس کو ہم ٹرانسکرپشن کہتے ہیں, دا فرسٹ پارٹ آف دا سینٹرل ڈوگما. اس کو جین ایکسپریشن کو ہم سینٹرل ڈوگما تھیوری بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو سینٹرل ڈوگما جو سینٹرل ڈوگما آف مالیکولر بایولوجی جو تھیوری ہے, تو وہ ٹرانسکرپشن کو ڈیفائن ایسے کرتی ہے کہ وہ پروسیس کہ جس میں ڈی این اے سے آر این اے بنتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی ڈی این اے سے آر این اے کیسے بنتا ہے, میسنجر آر این اے کی بات کر رہے ہیں کہ ڈی این اے انوائنڈ ہوگا, اور جس طرح ہم لوگوں نے پیچھے پڑھا. ٹھیک ہے, تو اس پروسیس میں بھی ہمارے پاس جب پروٹین سینتھسس میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ ڈی این اے جو ہوگا وہ انوائنڈ ہوگا, اور انوائنڈ ہو کے وہاں پہ آر این اے آئے گا ان دا فارم آف میسنجر آر این اے, اور وہاں سے وہ کوڈز کو کاپی کرے گا, کیری کرے گا. تو اس اسٹیپ کو کہ جس میں ہمارے پاس ڈی این اے انوائنڈ ہوتا ہے, اس کا کچھ پیس جیسے آپ کو یہ ڈی این اے نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ ڈی این اے یہاں پہ انوائنڈ ہوا, اس کا ایک اسٹرینڈ ہے, اور یہ جو ایک اسٹرینڈ انوائنڈ ہوا ہے اس کے لیے اس کے نیوکلیوٹائڈ سیکوینس کو کاپی کرنے کے لیے ہمارے پاس یہاں پہ ایک میسنجر آر این اے آئے گا, اس کوڈز کو کاپی کرے گا. جس فار ایگزامپل یہاں پہ جی اے سی ہے تو یہاں پہ سی یو جی آئے گا, یہاں پہ اے سی ٹی ہے تو یہاں پہ یو جی اے آئے گا, یہاں پہ جی اے سی ہے تو یہاں پہ سی یو جی آئے گا, یعنی جی کے لیے سی, اے کے لیے یو, اور سی کے لیے جی آئے گا, یعنی اس کے اپوزٹ جو وہ کوڈز کو کیری کرے گا. ٹھیک ہے, ظاہر ہے جب اس کے سارے کوڈز کیری کر لے گا تو ڈیفینیٹلی جب سی یو جی ہوگا تو سی یو جی مطلب اس نے کون سا کوڈ کیری کیا ہے, یہ والا. جب یو جی اے ہے تو اس نے یہ والا کوڈ کیری کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو اس طرح سے میسنجر آر این اے کی جو فارمیشن ہے اس کو ہم ٹرانسکرپشن کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اور ٹرانسکرپشن جو ہوگا تو اس کے کچھ 3 سٹیپس ہیں میجر. سب سے پہلے ہے ہمارے پاس انیسیشن. ٹھیک ہے, انیسیشن ایک ایسا سٹیپ ہے کہ جس میں ہمارے پاس سب سے پہلے ایک انزائم کام کرے گا آر این اے پولیمریز. ٹھیک ہے, تو ٹرانسکرپشن از کیٹلائزڈ بائی دا انزائم آر این اے پولیمریز. اٹ اٹیچز ٹو and moves along the DNA molecule until it recognizes a promoter sequence which indicates the starting point of transcription. There may be multiple promoter sequences in a DNA molecule.
Transcription factors are protein that control the rate of transcription. The two bind to the promoter sequence with RNA polymerase. यहाँ पे एक एंजाइम आएगा RNA polymerase. RNA polymerase आकर उस स्ट्रैंड के वो जो DNA स्ट्रैंड होगा जिससे आगे जहाँ कर मैसेंजर RNA ने कोड कैरी करना है तो वो किसी प्रोमोटर सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करेगा. प्रोमोटर सीक्वेंस किसी न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होता है, स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड्स का जहाँ से ओरिजिन होता है, आगाज़ होता है इस ट्रांसक्रिप्शन का. तो सबसे पहले पॉइंट को जाके देखेगा, ठीक है, कि वो कोई प्रोमोटर सीक्वेंस यहाँ पे मौजूद है या नहीं. अगर प्रोमोटर सीक्वेंस एक स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस पाया जाए, वहाँ पे मौजूद हो, तो वहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज आके अटैच हो जाएगा और यहीं से आगाज़ हो जाएगा, यहाँ से इनिशिएशन हो जाएगी ट्रांसक्रिप्शन की. Once bound to the promoter sequence, RNA polymerase unwinds a portion of the DNA double helix, exposing the bases on each of the two DNA strands. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एक स्पेसिफिक जगह पे, फॉर एग्जांपल वो प्रोमोटर सीक्वेंस यहाँ पे मौजूद है. प्रोमोटर सीक्वेंस जो है कोई न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होता है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल CAT एक न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है, GUA या GAC एक न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है. तो प्रोमोटर सीक्वेंस स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है जो कि न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होता है, वहाँ से ही आरएनए पॉलीमरेज अपने प्रोसेस का आगाज़ करता है. तो अगर प्रोमोटर सीक्वेंस फॉर एग्जांपल ये वाला है और ये यहाँ पे मौजूद है, तो आरएनए पॉलीमरेज आएगा और यहाँ से उस डीएनए के जो डबल हेलिक्स उसको अनवाइंड करना शुरू कर देगा, उसको अनजिप करना शुरू कर देगा और यहाँ से उसकी इनिशिएशन स्टार्ट हो जाएगी. फिर उसके बाद जो होगा, जब आरएनए पॉलीमरेज को प्रोमोटर सीक्वेंस मिला, उसके साथ वो अटैच हुआ, उसने डीएनए के डबल स्ट्रैंड को अनवाइंड करना शुरू कर दिया. देन इट एक्सपोज द बेसिस ऑन ईच ऑफ द टू डीएनए स्ट्रैंड्स. ठीक है, फिर उसने आखिर जब अनवाइंड करना शुरू किया तो आहिस्ता आहिस्ता बेसिस को वो एक्सपोज, नाइट्रोजनस बेसिस को एक्सपोज होना शुरू हुए. तो फर्स्ट स्टेज में आरएनए पॉलीमरेज आया, किसी प्रोमोटर सीक्वेंस के साथ बाइंड हुआ, उसने अनवाइंड किया डीएनए के डबल स्ट्रैंड को. और नेक्स्ट है हमारे पास एलोंगेशन. तो वन DNA strand is read in 3 to 5 direction and so provide the template for the new messenger RNA molecule. तो जहाँ से हमारे पास अगर 3 to 5 डायरेक्शन से वो ओपन हुआ है, ठीक है, तो वहाँ पे मैसेंजर RNA के कोड्स को कॉपी करना शुरू कर देगा. द अदर DNA strand is referred to as the coding strand. ठीक है, एक जो स्ट्रैंड होगा उसको हम टेम्पलेट स्ट्रैंड कहेंगे और जिससे कोडिंग हो रही है तो उससे हम कोडिंग स्ट्रैंड कहेंगे. दिस इज बिकॉज द बेस सीक्वेंस ऑफ द न्यू मैसेंजर RNA इज आइडेंटिकल टू इट एक्सेप्ट फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ थाइमीन बेसिस विद द यूरेसिल. मैसेंजर RNA में तमाम के तमाम स्ट्रैंड एक ही तरह होंगे DNA की तरह, लेकिन एक चेंज होगा एक न्यूक्लियोटाइड में जिसको हम कहते हैं यूरेसिल. ठीक है, वो तो मेन डिफरेंस भी है DNA में और RNA में कि यहाँ पे DNA में RNA के ये यूरेसिल की RNA में यूरेसिल मौजूद होता है, ठीक है, जबकि वहाँ पे थाइमीन मौजूद होता है DNA में. Incoming ribonucleotides are used by RNA polymerase to form the messenger RNA. और जो नए न्यूक्लियोटाइड्स सीक्वेंस आ रहे हैं तो वो वहाँ पे जाके मैसेंजर RNA के स्ट्रैंड बनाना शुरू कर देंगे. इट डज दिस यूजिंग कम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स A to U, T to A, C to G and G to C. ठीक है, इस तरीके से A के लिए U आएगा, A के सामने U आएगा, T के सामने A आएगा, C के सामने G और G के सामने C आएगा. जैसे यहाँ पे डायग्राम में ऊपर यहाँ पे भी हमने देखा, जैसे C के सामने G आया, A के सामने U आया और T के सामने हमारे पास A है. तो ये जो हमारे पास स्ट्रैंड है ना, ये जो बनने वाला स्ट्रैंड है, ठीक है, तो इसमें है ये, इसको हम कोडिंग स्ट्रैंड कहते हैं क्योंकि ये कोडिंग कर रहा है डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड्स की. ठीक है, यानी यहाँ से कोडिंग कर रहा है. यहाँ पे C है ओरिजिनल स्ट्रैंड में, तो यहाँ पे G होगा, यहाँ पे A है तो यहाँ पे U होगा, यहाँ पे T है, तो इसका मतलब ये इसके कोड्स को अपोजिट वर्ड्स में कैरी कर रहा है. ठीक है, फिर नेक्स्ट है इसके, ये होगी इसकी ये इनिशिएशन. फिर एलोंगेशन में जो एलोंगेशन भी हो गया कि हमारे पास जो नया स्ट्रैंड बनेगा तो उसको हम मैसेंजर RNA कहेंगे. फिर नेक्स्ट होगा टर्मिनेशन के. एलोंगेशन विल कंटिन्यू until the RNA polymerase encounters a stop sequence. At this point transcription stops and the RNA polymerase releases the DNA template. ठीक है, एक स्टॉप कोडॉन हमारे पास, कुछ हमारे पास स्टार्ट कोडॉन होते हैं, कुछ हमारे पास स्टॉप कोडॉन होते हैं. तो स्टॉप कोडॉन जो है UAA, UGA कुछ ऐसे न्यूक्लियोटाइड का स्पेसिफिक सीक्वेंस होगा कि जब वो यहाँ पे ज़ाहिर होना शुरू, फॉर एग्जांपल यहाँ पे UGA या UAA कोई सीक्वेंस ज़ाहिर हो गया, ठीक है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल
اے کے لیے یو آیا، سی کے لیے جی آیا، ٹی کے لیے، تو یہ جو ہوگا اس کا اسٹاپ کوڈون ہو جائے گا. یہاں پہ آ کر مزید وہ میسنجر آر این اے ایکسٹینڈ نہیں ہوگا، یہیں پہ آ کے وہ اسٹاپ ہو جائے گا اور میسنجر آر این اے بن کے وہ ریلیز ہونا شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہاں تک ہوگی ہمارے پاس، یعنی اس کی ٹرمینیشن ہو جائے گی ایک اسپیسیفک پوائنٹ تک بن کے وہ ٹرمینیٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہ اس کی انیسیشن تھی کہ جس میں پروموٹر آیا، اس نے وہ اٹیچ ہوا، اور اس کے بعد جو ہے آر این اے پولیمریز نے اس کو انوائنڈ کیا، اور پھر جو ہے تو ہمارے پاس ٹرینڈ بنا لیکن اپوزٹ ڈائریکشن میں. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد لاسٹ میں ہمارے پاس ٹرمینیشن ہو گئی اور اس طرح سے میسنجر آر این اے جو ہوگا تو ریلیز ہو جائے گا. پھر اس کے بعد میسنجر آر این اے کے بننے کے بعد ہمارے پاس کچھ اس میں چینجز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، آر این اے جس کو ہم پری ٹرانسلیشنل میسنجر آر این اے پروسیسنگ بھی کہتے ہیں یا پوسٹ ٹرانسکرپشنل چینجز میسنجر آر این اے چینجز بھی کہتے ہیں. تو میسنجر آر این اے جو ہوگا جس طریقے سے فار ایگزامپل یہ بن گیا ہے، یہ ریلیز ہو گیا تو یہ امیچیور فارم میں ہے. ٹھیک ہے، اس کو میچیور ہونے کے لیے کچھ پروسیسز سے گزرنا پڑے گا، اور وہ جو پروسیسز ہے تو وہ 3 قسم کے ہیں. ایک ہے 5 پرائم کیپنگ، دوسرا ہے پولی ایڈینائلیشن، اور نیکسٹ ہے ہمارے پاس سپلائسنگ. ٹھیک ہے، تو ان تینوں سٹیپس میں کچھ ایسی چینجز، ان تینوں سٹیپس کے اندر کچھ ایسی چینجز آتی ہے اس میچیور میسنجر آر این اے میں کہ وہ میچیور میسنجر آر این اے بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو میچیورٹی کے لیے اس کو ان 3 سٹیجز سے گزرنا پڑے گا. میچیور ہونے کے لیے یہاں پہ جو 5 پرائم کیپنگ ہے تو اس میں کیا ہوگا کہ کیپنگ ڈسکرائب دی ایڈیشن آف اے میتائلیٹڈ گوانین کیپ ٹو دا 5th اینڈ آف دا میسنجر آر این اے. ٹھیک ہے، گوانین میتائلیٹڈ گوانین کی ایک کیپ اس کو ایک سائڈ پہ لگائی جاتی ہے 5th اینڈ پہ. ٹھیک ہے، یعنی میسنجر آر این اے کا جو 5th اینڈ ہے وہاں پہ کچھ میتائلیٹڈ، ٹھیک ہے، گوانین کے کچھ مالیکیولز وہاں پہ اٹیچ کیے جاتے ہیں. اٹس پریزنس از وائٹل فار دا ریکگنیشن آف دا مالیکیول بائی رائبوسومز اینڈ ٹو پروٹیکٹ دا اممیچور مالیکیول فرام ڈیگریڈیشن بائی آر این ایز. یہ کیوں کیا جاتا ہے، اس کو پروٹیکٹیو کیپ کیوں پہنائی جاتی ہے، اس کو پروٹیکٹ کیوں کیا جاتا ہے، کیونکہ ابھی میسنجر آر این اے نیوکلیس کے اندر ہے. یہ جب باہر جائے گا، ٹھیک ہے، تو اس کو بہت سارے انزائم جو کہ مین انزائم جس کو ہم آر این ایزز کہتے ہیں، تو آر این ایزز انزائم اس کو ڈیمیج کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس مالیکیول کو ڈیگریڈ کر سکتے ہیں، اس کو اپنے ساتھ ریئیکٹ کروا سکتے ہیں. تو اس لیے اس کو 5 کیپنگ پہنائی جاتی ہیں یا میتائلیٹڈ گوانین کے مالیکیولز اس کے ساتھ اس کے 5th اینڈ پہ اٹیچ کیے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ پروٹیکٹ ہو جاتا ہے فردر ڈیگریڈیشن سے. تو یہ ہو گیا ہمارے پاس اس میں جیسے یہ 5 کیپنگ ہے. ٹھیک ہے، 5 اس کے جس فار ایگزامپل یہ ہمارے پاس میسنجر آر این اے ہے. ٹھیک ہے، یہ میسنجر آر این اے کے اس سائڈ پہ 5 کیپس، یعنی 5th اینڈ پہ 5 کیپنگ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس کے 5th اینڈ پہ گوانین کے کچھ مالیکیولز کو اٹیچ کیا جاتا ہے، میتائلیٹڈ گوانین کے مالیکیولز، تو اس لیے، اور 5th اینڈ پہ کیا جاتا ہے تو اس لیے ہم اس کو 5 کیپنگ کہتے ہیں. پھر نیکسٹ ہے ہمارے پاس پولی ایڈینائلیشن. پولی ایڈینائلیشن میں ایک ایسا پروسیس ہے کہ جس میں ہمارے پاس ایڈنین کے کچھ مالیکیولز اٹیچ کیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو پولی ایڈینائلیشن ڈسکرائب دی ایڈیشن آف پولی ایٹیل ٹو دا 3rd اینڈ آف دا میسنجر آر این اے. ایک سائڈ پہ یعنی 5th اینڈ پہ اس کے میتائلیٹڈ گوانین اس کے ساتھ اٹیچ ہوئے، اور 3rd اینڈ پہ اب اس کے ساتھ ایک لمبا سا چین اٹیچ ہو جائے گا ایڈینوسین مونوفوسفیٹ کا. ٹھیک ہے، تو پولی اٹیل کنسسٹ آف ملٹیپل مالیکیولز آف ایڈینوسین مونوفوسفیٹ. ایڈینوسین مونوفوسفیٹ کا ایک لمبی سی سیریز، ایک لمبے سا چین اس کے 3rd اینڈ پہ اٹیچ ہو جائے گا. اور یہ کیوں ہوتا ہے؟ دس بیکاز دس اسٹیبلائزز آر این اے وچ از نیسیسری از آر این اے از مچ مور انسٹیبل دین ڈی این اے. یہ اس لیے کیا جاتا ہے پولی ایٹیل یعنی اس کو آگے پیچھے دونوں طرف سے پیک کیا جاتا ہے. 5th اینڈ سے اس کو میتائلیٹڈ گوانین پیک کر لیتا ہے، اور لاسٹ اینڈ سے اس کو پولی ایٹیل پیک کر لیتا ہے، تاکہ بیچ میں یہ جو میسنجر آر این اے ہے یہ اسٹیبلائز رہے، یہ ڈیگریڈیشن سے محفوظ رہے، اور ایزیلی نیوکلیئر پور سے ہوتا ہوا باہر کی طرف یہ جائے جہاں پہ رائبوسومز پڑے ہوئے ہیں، اور وہاں پہ ان رائبوسومز کے ساتھ اٹیچ ہو کے پروٹین سینتھسس کا پروسیس سٹارٹ کر دے. ٹھیک ہے، تو یہ والا جو اس سائڈ پہ یعنی 5th اینڈ پہ اس سائڈ پہ اس کے ساتھ میتائلیٹڈ گوانین اٹیچ کیا جاتا ہے، اس سائڈ پہ پولی ایڈینوسین مونوفوسفیٹ کے ایک لمبی سی سیریز اٹیچ کی جاتی ہے، اور اس طریقے سے ہمارے پاس دونوں طرف سے یہ پروٹیکٹ کر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو ان چینجز کے بعد جو ہے تو ایسا ایسا ہمارے جو ہے میسنجر آر این اے وہ میچیور ہونے لگتا ہے. پھر اینڈ میں جب یہ 2 پولی ایڈینائلیشن
اور یہ 5 کیپنگ ہو جاتی ہے. اس کے بعد ایک اور اسٹیپ ہوتا ہے جس کو ہم سپلائسنگ کہتے ہیں. سپلائسنگ میں کیا ہوتا ہے کہ دس موڈیفائڈ پری میسنجر آر این اے مالیکول دین undergoes the process of RNA splicing. Genes are composed of a series of introns and exons. Introns are nucleotide sequences which do not encode a protein, while exons are nucleotide sequences that directly encode a protein. Introns and exons are present in both the underlying DNA sequence and the pre-messenger RNA. Therefore, in order to produce a mature messenger RNA molecule encoding a protein, splicing must occur. During the splicing, the intervening introns are removed from the pre-messenger RNA molecule by multi-protein complex known as spliceosome. This mature messenger RNA is then exported to the cytoplasm through nuclear pores in the envelope of the نیوکلیس. ٹھیک ہے, یہاں پہ ہمارے پاس جو انٹرونز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, تو انٹرونز جو ہوتے ہیں اس کو ریموو کیا جاتا ہے. انٹرون جو ہے وہ نن کوڈنگ سیکوینس ہوتے ہیں. یہاں پہ کوئی یعنی اس کے مطابق کوئی پروٹین نہیں بنتے ہیں. پروٹین ہمارے پاس ایگزون سے بنتے ہیں. ایگزون میں یعنی جین کے اندر 2 حصے ہوتے ہیں, کچھ ایگزون ریجن ہوتا ہے, کچھ انٹرون جو ہوتا ہے وہ نن کوڈنگ ریجن ہوتا ہے. وہاں سے جب وہ اس سے میسنجر آر این اے بنتا ہے تو میسنجر آر این اے میں وہاں سے کوئی اس کے اندر کوئی اسپیسیفک کوڈ نہیں ہوتا کسی پروٹین کے لیے, نہیں اس کے مطابق ہماری باڈی میں کوئی پروٹین بنتا ہی نہیں ہے. اور جو پروٹین بنتا ہے تو وہ ایگزون کے مطابق بنتا ہے, کیونکہ ایگزون میں اسپیسیفک نیوکلیوٹائڈ سیکوینس ہوتا ہے جس کے امینو ایسڈز ہماری باڈی میں پائے جاتے ہیں, پھر وہ آتے ہیں اور آہستہ آہستہ پروٹین کی سینتھسس کرتے ہیں. تو یہ وہ فالتو ریجنز ہیں, ٹھیک ہے, انٹرون یہ فالتو ریجنز ہیں. تو یہ فالتو ریجنز کو یہاں سے ہٹا دیا جاتا ہے, اس کو سپلائس کر دیا جاتا ہے. اس کو سپلائس کرنے کے لیے ایک مالیکیول ایک انزائم موجود ہوتا ہے اسپلائسیوزوم, وہ آتا ہے اور اس کی یہاں سے کٹنگ کر لیتا ہے اس کے فالتو حصوں کی. ٹھیک ہے, تو انٹرونز کی یہاں سے کٹنگ کر لیتا ہے اور یہاں پہ صرف ایگزون رہ جاتے ہیں. یعنی میچیور آر این اے آپ کے پاس اس طریقے سے بن جاتا ہے. جب میچیور آر این اے کی فارمیشن ہو جاتی ہے تو وہ پھر نیوکلس سے ہوتا ہوا نیوکلیوپورس کے میم نہیں ہوتے, جی ایگزون ریموو ہوتے ہیں نا, انٹرون ہوتے ہیں. ایگزون ریموو ہوتے ہیں نا, انٹرون تو ریموو نہیں ہوتے. ہیلو ہیلو میم, ایگزون ریموو جی جی ہوں گے کہ انٹرون ریموو ہوں گے؟ انٹرونز جو ہوں گے وہ ریموو ہو جائیں گے, ایگزونز رہیں گے وہاں پہ. ٹھیک ہے, انٹرونز کی ریموول ہوتی ہے, ایگزونز وہاں پہ رہتے ہیں. دیکھیں یہاں سے نیچے انٹرونز, کلر جو ہے میم وہ تو ریڈ آئے ہیں نا, جی جی انٹرون تو دیکھیں ریڈ ہے. ایگزون ریڈ نہیں ہے, ایگزون دیکھیں, ایگزون سارے کے سارے یہ دیکھیں آپ کو نظر آ, یہ ایگزون ہو گیا, یہ ایگزون ہو گیا, یہ ایگزون ہو گیا. یہ جو بیچ میں ہے نا یہ والے, یہ والا اور یہ والا, یہ جو پتلا سا آپ کو لائن نظر آ رہا ہے, یہ اس کے اندر ریموو ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے, یہ بھی ریموو ہو گئے, اس لیے یہاں سے دیکھیں ایروسا نکالا ہے کہ یہ ریموو ہو گئے ہیں. اور یہ جو پورا آپ کے پاس ریڈ بنا ہے نا, تو یہ ریڈ ایگزونز ہیں. انٹرون ریموو ہوئے ہیں, یہ والا حصہ اور یہ والا حصہ ریموو ہو چکا ہے, جبکہ ایگزون جو ہیں تو وہ یہاں پہ موجود ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ سارے کے سارے اب ایگزون, ہاں ایگزون رہ گئے ہیں, انٹرون جو ہیں تو وہ ریموو ہوئے ہیں. تھینک یو. اچھا, پھر ٹرانسلیشن کے پروسیس میں اس کے بعد ٹرانسلیشن ہوتی ہے. اس طرح سے میچور میسنجر آر این اے بن جاتا ہے. میچور میسنجر آر این اے کے بننے کے بعد ٹرانسلیشن کا آغاز ہو جاتا ہے. تو ٹرانسلیشن از اے پروسیس بائی وچ دی جینیٹک کوڈ کنٹینڈ ود دی میسنجر آر این اے مالیکیول از ریکارڈڈ ٹو پروڈیوس اے اسپیسیفک سیکوینس آف امینو ایسڈ ان پولی پیپٹائڈ چین. تو ٹرانسلیشن ایک ایسا پروسیس ہے کہ جس میں ہمارے پاس جو میسنجر آر این اے ہوتا ہے وہ ڈیکوڈ ہوتا ہے. ڈیکوڈ کا مطلب پہلے وہ کوڈ ہو گیا تھا, مطلب ظاہر جو میسنجر آر این اے ٹرانسکرپشن کے پروسیس میں اس کے پاس ایک کوڈ آیا تھا, کوڈ اس کے اوپر آ گیا تھا, اور میسنجر آر این اے ٹرانسلیشن کے پروسیس میں ڈیکوڈ ہوگا. یعنی وہاں سے اس میں جتنے کوڈز موجود ہیں کسی اسپیسیفک امینو ایسڈ سیکوینس کے لیے, تو وہ سارے کے سارے امینو ایسڈس ون بائی ون آنا شروع ہو کے پروٹینز کی سینتھسس شروع کر دیں گے. تو اس لیے ہم کہتے ہیں میڈم آواز میں مسئلہ آ گیا میڈم, ٹرانسلیشن میں. آپ کی آواز کٹ رہا ہے میڈم. اچھا, آواز کٹ رہی ہے میری.